خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے اللہ عز و جل کی طرف سے بھیجا گیا دعوت تہجد کی صورت میں حاصل کیا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کا حیرت انگیز تعارف۔ کیا آپ کو معلوم ہے فرض نمازوں اور قیام اللیل میں کیا فرق ہے؟ سب سے زیادہ تحقیق جو میں نے قیام اللیل کے متعلق کی ہے، اس سے آپ کے تن بدن میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ سب اس بیان کو لازمی اور غور سے سنیں۔ تہجد یعنی قیام اللیل یہ رب العالمین کی طرف سے دعوت کارڈ ہے۔ مجھے رات کے آخری حصے کی نماز قیام اللیل نے تعجب میں مبتلا کر دیا، اور میں نے اس میں پایا کہ فرض نمازوں کی ندا بشر ہی لگاتے ہیں، جبکہ قیام اللیل کی ندا رب العالمین لگاتے ہیں۔ اسی طرح فرض نمازوں کی ندا ہر شخص سنتا ہے، جبکہ قیام اللیل کی ندا بعض لوگ ہی محسوس کرتے ہیں۔ اور فرض نمازوں کی ندا حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہے، جبکہ قیام اللیل کی ندا حل من سائل فاعطیہ ہے، کوئی سوال کرنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ فرض نمازیں تمام مسلمان پر فرض ہیں، جبکہ قیام اللیل صرف اللہ کے چنے ہوئے مومن ہی ادا کرتے ہیں۔ فرض نمازیں بعض لوگوں کو دکھاوے کی نظر ہو جاتی ہے، جبکہ قیام اللیل چپ کر اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ فرض نمازوں کو ادا کرتے وقت مسلمان دنیاوی سوچوں میں مگن اور شیطانی وسوسوں میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ قیام اللیل میں مومن دنیا سے منقطع اور آخرت کے فکر میں مگن ہو جاتا ہے۔ فرض نمازوں میں مسلمان مسجد میں دوسروں سے ملاقات میں مشغول ہو جاتا ہے، جبکہ قیام اللیل میں مومن اللہ سے ملاقات کا شرف اور اس سے کلام اور سوال کا متلاشی رہتا ہے۔ فرض نمازوں میں دعا قبول ہونے کا علم نہیں، جبکہ قیام اللیل میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں سے دعا کی قبولیت کی وعدہ کیا ہے۔ قیام اللیل اس خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے جس سے اللہ کلام کرنا چاہتا ہو اور اس کے حمد و غم سننا چاہتا ہو، کیونکہ وہ اپنے اس مومن بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے اللہ عز و جل کی طرف سے بھیجا گیا دعوت تہجد کی صورت میں حاصل کیا ہو، اور اس کے سامنے بیٹھ کر باتیں کی ہو، اور اس کے سامنے مناجات کی لذتیں حاصل کی ہو۔ جب آپ رات کے آخری پہرے اور اندھیروں میں اپنے مالک الملک کے سامنے پیش ہو تو بچوں والا اخلاق اپنائیں۔ جب بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ نہ ملنے پر روتا ہے، یہاں تک کہ حاصل کر لیتا ہے۔ بس آپ بھی اپنے رب سے بچوں کی طرح رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکا کر مانگے، اپنے سے دوسروں کو بھی ترغیب دے تاکہ دوسرے بھی عمل کا آپ کو مکمل ثواب ملے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کے پابندی بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔